السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، 3 اہم خبریں ہیں جن کے بارے میں آج بات کریں گے. پہلے تو آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے JIT کو کیسے چپ کرا دیا اور کیا ان کو دھماکے دار قسم کے جوابات دیے جب وہ انویسٹیگیشن کے لیے بلائے گئے تھے. تو کیا وہاں پر کنورسیشن ہوئی اور کیا ان کے کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو کہ اس سے پہلے ہی وہ رات گئے اپنے خطاب میں بتا بھی چکے تھے، جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ JIT کے سوالوں کے جوابات دینے جب جا رہے تھے تو ان کے مائنڈ میں کیا تھا. دوسرا، کچھ اہم فیصلے کیے عمران خان صاحب نے اور 2-3 ان کی پارٹی کے جو اہم لوگ ہیں ان سے متعلق کچھ خبریں سامنے آئی ہیں جو بڑی دلچسپ بھی ہیں اور کچھ افسوس کی بھی قابل ہیں کہ کچھ لوگ جن پر آپ اعتبار کرتے ہیں اگر وہ قابل اعتبار نہ رہیں تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے کیا واقعی کچھ لوگوں کو پہچاننے میں خاصی دیر لگا دی؟ کیا مردم شناسی کم ہے عمران خان صاحب میں؟ تھوڑی بات کریں گے اس حوالے سے. اور لاسٹلی آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز نے کیوں چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، کس بات نے انہیں چپ لگا دی ہے، کدھر خاموش ہیں وہ، کدھر غائب ہیں. تھوڑی سی اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے. پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ابھی تک پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیوں اس طرح سے ہے، لائٹ کا کچھ ایشوز ہے. تو بات یہ کہ جو گھر پہ میرا سیٹ اپ ہے وہاں پر تو میں نے کچھ چیزوں کو کنٹرول کر لیا، مینیج کر لیا، لیکن جب میں دفتر میں ہوتی ہوں پھر یہاں سے جب میں ویلاگ کرتی ہوں تو اس میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز ابھی تک موجود ہیں. لیکن یہاں پر کچھ محدود اختیارات ہیں میرے، تو ظاہر ہے اس میں ہر چیز شاید بہت زیادہ لیوریج نہیں لے پاتی اور کوئی مناسب جگہ کا انتظام آفس میں کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے. لیکن بہرحال کوشش یہ ہے کہ بات آپ تک پہنچتی رہے، جو مین مقصد ہے ساری کنورسیشن کا کہ چیزیں آپ تک پہنچائیں، بات آپ سے ہوتی رہے، کنیکشن آپ سے بحال رہے، یہ ضروری ہے. اس میں ناغہ نہ ہو، اس میں کوئی تعطل نہ آئے. تو چلیے جی پہلے چلتے ہیں فٹافٹ اپنی پہلی سٹوری کی طرف جو کہ عمران خان صاحب کی JIT میں پیشی سے متعلق. یہ JIT جس کی میں بات کر رہی ہوں یہ 9 مئی کے واقعات کی تفتیش کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ JIT عمران خان صاحب کو کال کرتی ہے. عمران خان صاحب وہاں پہ پیش ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے کیا سوال جواب ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جو عمران خان صاحب کی جس JIT کے سامنے پیش ہوئے ہیں یہ بیسیکلی ایک DIG، ایک SSP اور 4 SPs پر مشتمل تھی اور عمران خان صاحب 1 گھنٹہ تک ان کے سوالوں کے جوابات دیتے رہے اور ان سے تمام جو سوالات ہیں وہ کانفرنس روم میں کیے گئے اور بڑے انہوں نے کہا کہ جی ہم پروفیشنل انداز میں آپ سے سوالات کریں گے اور وہی بات کریں گے جو پروفیشنل ہوں. ہم کوشش کریں گے کہ سیاسی گفتگو آپ کے ساتھ نہ کریں اور سیاسی سوالات نہ کریں اور آپ سے بھی یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ سیاسی جوابات نہ دیں. تو بہرحال جی جو انہوں نے سوالات کیے، جو اندرونی کہانی سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی پلاننگ کی گئی کیا اور یہ تمام پلاننگ سے آپ کا کیا تعلق ہے. تو چیئرمین PTI عمران خان صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا جی بالکل پلاننگ کی گئی، میں تو خود یہی کہہ رہا ہوں کہ پلاننگ کی گئی، سازش کی گئی، لیکن اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. انفیکٹ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سازش تو ان کے اگینسٹ کی گئی. تو انہوں نے کہا کیا سارے ہی ملک میں ایک ساتھ یہ جو مختلف واقعات ہوئے یہ محض اتفاق تھا، یہ بغیر کوئی پلاننگ کے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ پلاننگ ہوئی ہے لیکن یہ پلاننگ کہیں اور ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ میں تو اس پلاننگ کا بہرحال حصہ نہیں تھا، لیکن یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پلاننگ تو بہرحال ہوئی ہے اور اسی پلاننگ کے تحت یہ مختلف مقامات پر ایک ساتھ جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے لیے پورا گراؤنڈ تیار کیا گیا، پوری پلاننگ کی گئی اور لوگ بھی ایون وہاں پر کچھ انسٹال کیے گئے اور جو لوگ وہاں پر ہونے چاہیے تھے ان لوگوں کو وہاں پہ نہیں رکھا گیا تھا اس دن. تو یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت ہوا. پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کے خیال سے لوگ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف کیوں گئے، آرمی تنصیبات کی طرف کیوں گئے، کینٹ کچہری کا رخ انہوں نے کیوں کیا، جو مختلف یادگاریں ہیں فوجیوں کی ان کی طرف انہوں نے کیوں جا لیا جا کے معاملہ. تو اس پر عمران خان صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا اور یہ وہی جواب ہے کم و بیش جو اس سے پہلے وہ اپنے خطاب میں بھی کہہ چکے تھے گزشتہ رات. انہوں نے کہا کہ بھائی سیدھی بات ہے، جب مجھے کمانڈو ایکشن کر کے آپ گرفتار کریں گے اور پولیس کے بجائے رینجرز کا استعمال کریں گے، اسپیشل فورس کا، ایلیٹ فورس کا، اسپیشل کمانڈوز کا آپ استعمال کریں گے تو لوگوں کو تو یہ تاثر جائے گا کہ مجھے فوج نے گرفتار کیا. تو جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ فوج نے نہ صرف مجھے گرفتار کیا بلکہ
ایک بدتمیزی کے ساتھ گرفتار کیا، اس میں باقاعدہ تشدد کا ایلیمنٹ شامل کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، لوگوں کو زخمی کیا گیا، ڈنڈے برسائے گئے، دھکم پیل کی گئی، مجھے بھی گھسیٹتے گھساٹتے دھکے مارتے اور اسی طریقے سے بری طرح ہینڈل کرتے ہوئے مجھے بھی جب زبردستی بختر بند گاڑی میں گھسیڑا گیا، تو بیسیکلی یہ سارے ویژولز جان بوجھ کر کریٹ کیے گئے۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں میں اشتعال آئے، تو جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان کا مقبول لیڈر جو ہے وہ اس کے ساتھ دھکم پیل فوج کر رہی ہے، تو وہ کیا جا کے عدالت کے سامنے احتجاج کریں گے؟ کیا وہ جا کر کسی مارکیٹ میں احتجاج کریں گے؟ بھائی جس کو وہ سمجھیں گے کہ وہ اس میں انوالو ہے تو وہ تو اسی کے سامنے جا کے احتجاج کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جب اگر یہ بلا ضرورت فورس کا استعمال نہ کیا جاتا، میں تو پہلے اس بات کے لیے تیار تھا کہ اگر وارنٹ گرفتاری موجود ہیں تو مجھے آپ دکھا دیں، میں آپ کے ساتھ چل پڑتا ہوں۔ تو یہ فورس کا استعمال کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ کس نے آرڈر کیا تھا رینجرز کو کہ آ کے گرفتار کریں؟ رینجرز کو تو نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پر۔ نیب نے اگر القادر ٹرسٹ میں گرفتاری کرنی تھی تو نیب کے اہلکار آتے، پولیس کے ساتھ آتے، وارنٹ دکھاتے، لے جاتے۔ ہاں اگر میں وہاں پر کوئی یوز آف فورس کرتا، مزاحمت کرتا، تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ جی آپ نے حالات خراب ہو رہے تھے تو اس لیے کوئی بلا لیا ہوتا، لیکن جب میں تو پہلے ہی عدالت میں موجود ہوں، میرے ساتھ کوئی ڈنڈا بردار فورس نہیں ہے، میرے پاس کوئی اسپیشل کوئی اس قسم کا اسلحہ بردار جتھا موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کو کس بات کی ٹینشن تھی کہ آپ نے سیدھا سیدھا رینجرز کو، کمانڈوز کو بلا کر مجھے گرفتار کروایا؟ تو عمران خان صاحب کا ماننا یہ ہے کہ یہ سب کیا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ لوگ فوج کے خلاف ایک احتجاج کے لیے اس طرف جائیں جس طرف نارملی ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ لوگ جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا، لوگ اس طرف گئے، اور پھر ایونچولی وہاں پر جو توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ گھیرا ہوا، اس کے بعد ایک پورا سین کریٹ ہوا جس میں کہیں نہ کہیں پہلے سے انسٹال لوگ موجود تھے، اور کچھ ظاہر ہے وہاں پر آنے والے احتجاج سے بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے ہوں گے، تو پھر اس طرح کل ملا کے کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں انوالو ہو گئے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ کوئی ان کی جانب سے ایسی پلاننگ نہیں تھی بقول عمران خان صاحب۔ انہوں نے یہ ساری جو باتیں ہیں وہ جی آئی ٹی کے سامنے ان کے جوابات دیے، اور جی آئی ٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو مختلف ویڈیوز اور تصاویر بھی دکھائیں، لیکن عمران خان صاحب نے ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ تو میرے لوگ ہی نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی عمران خان صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ جو ہو رہا ہے کہ جی میں واپس آؤں گا اور پھر ان تمام کارروائیوں کا جواب بھی دینا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھی عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے ایک طرح سے وارن بھی کیا کہ یہ سب جو ہوا ہے، جس طریقے سے ہوا ہے، اس کا جواب کہیں نہ کہیں آپ کو دینا پڑے گا جب کبھی میں واپس آؤں گا۔ تو بہرحال یہ پہلی بار عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے، اور قلعہ گجر پولیس ہیڈ کوارٹرز میں انہیں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا تھا، جہاں پر وہ تفتیش کا حصہ بنے، اور بڑے ٹھوک بجا کے انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ اپنے موقف کو سامنے رکھا۔ اس سے پہلے جو گزشتہ رات انہوں نے خطاب کیا اس میں یہ باتیں وہ کر چکے تھے، اور انہوں نے پچھلی رات جو خطاب میں ایک بات کی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتا دیں، کیونکہ اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس گئے تو گئے کیوں، اور اگر وہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس گئے، اور جو سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے تھے مختلف پروگرام اینکرز بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جی جو لوگ انہیں وہاں بھیج رہے تھے وہ تو پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے، وہ تو پی ٹی آئی لیڈران ہیں، ورکرز ہیں، ان کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ چلو چلو ادھر کینٹ میں چلو، کچہری چلو، وہ چھاونی چلو، تو وہ کون لوگ ہیں؟ تو پی ٹی آئی کے، لہٰذا یہ سازش پی ٹی آئی نے کی۔ تو عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں یہ بات اپنے خطاب میں کہی کہ دیکھیے، جب آپ اگر دیکھیں ملکوں میں مختلف جگہوں پر تو کہیں پر بھی یہ ممانعت نہیں ہے کہ آپ جا کر کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتے۔ ہمارا بھی آئین اور قانون اس بات میں کہیں پہ بھی اس بات کی کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈال رہا کہ جی آپ نہیں کر سکتے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ جی ہم کور کمانڈر ہاؤس جا کے احتجاج کریں گے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ چلے بھی گئے ہیں تو کیا یہ کوئی خلاف آئین تھا؟ ہاں، توڑ پھوڑ وہاں جا کر کرنا یہ ضرور غلط تھا، اس کی وہ بالکل بھی نہ تو ہدایت کبھی کرتے ہیں اور نہ انہوں نے اس دن کی، لیکن وہاں تک صرف اگر پی ٹی آئی کے لوگ جا رہے تھے احتجاج ریکارڈ کرانے تو انہوں نے ادھر ہی جانا تھا، کیونکہ جب پولیس کی بجائے رینجرز گرفتار کریں، کمانڈو ایکشن کر کے گرفتار کیا جائے، تو پھر لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جو لوگ گرفتار کر رہے ہیں وہ پھر انہی کے دفاتر کے سامنے احتجاج کرنے جائیں گے۔ تو یہ کوئی آئین اور قانون میں اس کی ممانعت نہیں ہے، اور احتجاج کا حق سب کو ملتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اس بات پہ کلیئر ہیں کہ جانے کا کہنے کے لیے تو ٹھیک ہے، پی ٹی آئی لیڈرز نے بھی میں بھی کہا اور عوام بھی اس طرف جانا چاہتی ہوگی،
لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جا کر انہیں پورا ایک پلان دیا تھا کہ وہاں جا کے توڑ پھوڑ کرنا ہے. اور اس میں جو ان کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس ساری سازش کا فائدہ انہیں ہوا ہوتا، پی ٹی آئی کو ہوا ہوتا، عمران خان کو ہوا ہوتا، تو پھر تو وہ کوئی الزام بھی لگائے کہ ہاں بھائی یہ آپ نے اس لیے کیا. بھائی اس سے تو انہیں الٹا سارا نقصان ہی ہوا ہے، تو انہیں کس بات کا فائدہ تھا کہ وہ اس قسم کی سازش کرتے. تو عمران خان صاحب نے یہ ایک بڑا اسٹرانگ نیریٹو بنایا ہے، اور اب دیکھتے ہیں جے آئی ٹی کیا اس پر آگے چل کر فیصلے کرتی ہے اور کیا ہوتا ہے، کیا تفتیشی رپورٹ تیار ہوتی ہے. لیکن یہ ایک عمران خان صاحب کی کلیئرٹی کے ساتھ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے اوپر ان کا موقف بہرحال سامنے آ گیا، اور اچھی چیز یہ کہ وہ بہرحال تفتیش کا حصہ بھی بنے اور اس کے ساتھ تعاون بھی کریں. اب ذرا اس پر آ جاتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کے لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ابھی تک بھی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹا، لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں، اور اب انہیں اس بات کا احساس بھی ہو چلا ہے کہ جی ہم نے جو جلد بازی میں اور دباؤ بالکل ہی برداشت نہیں کیا اور بالکل جلد ہی ہمت ہار گئے اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، تو یہ کوئی اچھے فیصلے نہیں تھے، اس کا ہمیں سیاسی طور پر نقصان ہوا ہے. اور شاید اب وہ اس چیز کے لیے کوششیں بھی شروع کر رہے ہیں کہ کسی طرح واپسی ممکن بنائی جا سکے. عمران خان صاحب اس پر پہلے ہی جواب دے چکے ہیں کہ وہ کیس ٹو کیس دیکھیں گے کہ کس کو واپس لینا ہے اور کس کو واپس نہیں لینا. لیکن اس دوران 2-3 اہم انکشافات بھی ہوئے، اور ہارون رشید صاحب جو کہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار عمران خان صاحب کے بڑے قریبی بھی ہیں، ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی عمران خان صاحب اس طرح اب ٹرسٹ نہیں کر رہے. اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ہارون رشید صاحب شروع سے ہی جن کے بارے میں تھوڑا خدشہ ظاہر کرتے رہے ہیں کہ وہ شاید ڈبل وکٹ پہ لوگ کھیلنے والوں میں سے ہیں، اور ان کا کچھ انداز جو ہے وہ مصنوعی ہوتا ہے، اور وہ شاید اس طریقے سے چیزوں کو بالکل اسٹریٹ فارورڈلی، یا جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ بالکل آپ کھرے انداز سے کرتے ہیں، وہ چیز شاید انہیں ہمیشہ سے ڈاؤٹ فل لگتی تھی، اور وہ گاہے بگاہے عمران خان صاحب کو بھی اس بات کے بارے میں خبردار کرتے تھے. لیکن عمران خان صاحب خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ان کی خامی ہے کہ وہ بہت جلدی لوگوں کو اعتبار کر لیتے ہیں، اور بھرپور جس پہ اعتبار کرتے ہیں بھرپور کرتے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی وہ بھرپور اعتبار کرتے ہیں. لیکن اب جو ہارون رشید صاحب ان سے ملاقات کے بعد خبر دے رہے وہ یہ کہ اب عمران خان صاحب ان کے بارے میں بھی ڈاؤٹ فل ہو چکے ہیں کہ قریشی صاحب بھی شاید پوری طرح ان کے ساتھ نہیں ہیں. پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو چکا ہے پارٹی میں، انہیں بھی رکنیت بنیادی ختم کر کے نکال دیا گیا پارٹی سے. اور ان کے حوالے سے جو سازش ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، جو کہانی چل رہی ہے اس وقت، وہ یہ کہ کے پی کے لوگوں کے ساتھ عمران خان صاحب کوئی میٹنگ کر رہے تھے، اور اس میٹنگ کے دوران ہی کوئی سابق ایم پی اے نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ آپ نے پرویز خٹک صاحب کو کیا کوئی ایسا ٹاسک دیا ہے کہ جی آپ پارٹی ایک نئے سرے سے کوئی نیا نام دے کے پارٹی کو لوگوں کو اکٹھا رکھیں اپنے ساتھ، اور جب حالات بہتر ہو جائیں گے اور آپ جیت جائیں تو اس کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ اناؤنس کر دیں گے کہ جی یہ تو پی ٹی آئی ہی تھی بیسکلی. تو اس طرح کا کوئی آپ نے ٹاسک دیا ہے. تو اس پر عمران خان صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کوئی ٹاسک نہیں دیا. اور پھر وہ جو مذکورہ ایم این اے یا سابق ایم پی اے جو تھے، انہوں نے ڈیورنگ دیٹ میٹنگ ہی پرویز خٹک صاحب کو کال ملا دی، اور ان کی جو کال ہے وہ سب کو سنوا دی، جس میں پرویز خٹک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ایسا ہی ٹاسک مجھے دیا گیا، اور اس طرح سے یہ ساری کہانی کھل گئی اور ایکسپوز ہو گئی. پھر عمران خان صاحب کو پہلے بھی انہیں خبریں مل رہی تھی اس قسم کی، وہ پھر اور زیادہ سامنے ثبوت پروف کے ساتھ بات آ گئی، تو پھر عمران خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب کا پتہ جو تھا وہ صاف کر دیا. تو یہ ایک بڑا دھچکا بھی ہے ایک طرح سے، لیکن ایک اچھا بھی ہے عمل، کہ ظاہری سی بات ہے دھچکا اس لحاظ سے کہ وہ لوگ اسد عمر صاحب ہوں، پرویز خٹک صاحب ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں، اور عمران خان صاحب انہیں بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ اہم بنیادی کلیدی فیصلوں میں شامل رہے ہیں. لیکن بعد میں اسد عمر صاحب اگر یہ کہیں کہ جی میں فیصلے کے ساتھ متفق نہیں تھا، میں تو پالیسی سے اختلاف کرتا تھا، تو پھر یہ باتیں آپ کو ہرٹ کرتی ہیں کہ آپ پھر اگر اس وقت مین لوگوں میں سے تھے تو آپ پھر اس وقت بات کرتے نا، اگر آپ کو کوئی اعتبار نہیں تھا یا کوئی آپ کو اختلاف تھا. اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، ان کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ وہ عمران خان صاحب انہیں ایسے ٹریٹ کرتے تھے کہ وہ نمبر 2 ہیں. بعد میں عمران خان صاحب کے انہی کو زیادہ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ شاید نمبر 2 عمران خان صاحب کے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. تو اگر وہ کوئی ڈبل گیم کھیل رہے تھے یا پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی سے متعلق، تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے عمران خان صاحب کی بہاف پر، تو وہاں جو بات چیت ہوتی تھی اس کو اس انداز سے عمران خان صاحب کو بتایا نہیں جاتا تھا، اور جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہوتی تھی اس کو بھی ہو بہو وہاں پر نہیں بتایا جاتا تھا، کچھ اس پہ مینیپولیشن کی جاتی تھی.
تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جب عمران خان صاحب کو کچھ اس قسم کی اطلاعات ملی ہیں تو عمران خان صاحب اس پہ ہرٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن اگین وہ ایک ہرٹ ہو کے کوئی بیٹھنے والے اس طرح سے تو ہے نہیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا، مجھے پتہ چل رہا ہے اس ایک ٹف ٹائم میں کہ کون میرا دوست ہے، کون میرا دشمن ہے، کون کتنا ڈٹرمنڈ بندہ تھا، نظریے کے ساتھ کون جڑے ہوئے لوگ تھے اور کون جلدی گھبرا جانے والے لوگ تھے. تو اب تو سارا کچھ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اب یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اسد عمر صاحب کے حوالے سے ناراضی کا اظہار تو پہلے ہی کر چکے ہیں اور بڑا سخت جواب بھی انہیں دیا گیا تھا اسد عمر صاحب کو. کاشف عباسی کے انٹرویو میں جو انہوں نے گفتگو کی تھی. پرویز خٹک صاحب کو یو پارٹی سے نکال دیا گیا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی تحفظات سامنے آ چکے ہیں. البتہ پرویز الہی صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کافی پازیٹیو ہیں اور ان کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں ان کی رائے بڑی بدلی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس ایج میں وہ اتنی ریزسٹنس دکھا سکیں گے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے برداشت کی ہے ساری سختی تو وہ بڑی ان سے وہ متاثر ہوئے. پرویز الہی صاحب جب تک کہ میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہی ہوں، اگرچہ ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، رہائی کے لیے روبکار پہنچ چکے ہیں جیل میں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی رہائی ممکن نہیں ہو رہی. اور یہ وہی ہمیں پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ جیسے علی محمد خان صاحب کے معاملے میں ہم نے دیکھا اور رہنماؤں کے معاملے میں دیکھا کہ رہائی ہوتی ہے لیکن رہائی نہیں ہوتی. عدالت آرڈر جاری کرتی ہے لیکن انہیں کسی اور مقدمے میں پکڑ لیا جاتا ہے. تو یہی پیٹرن یہاں پر پرویز الہی صاحب کی بھی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس وقت تک شاید جان نہیں چھوٹے گی جب تک کہ وہ مطلوبہ پریس کانفرنس نہ کر دیں. اور دیکھتے ہیں جی وہ مزید کتنی دیر برداشت کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور لاسٹلی مریم نواز صاحبہ بڑی خاموش ہیں. مریم نواز صاحبہ نہ تو آج کل آپ کو کوئی پریس کانفرنس دھواں دھار کرتی نظر آ رہی ہیں، نہ ہی وہ مختلف کنونشنز جو کیے جا رہے تھے پی ایم ایل این کی جانب سے اس میں کوئی تقریر کرتی نظر آ رہی ہیں، نہ ہی وہ کسی تقریب میں تقریر کرتی نظر آ رہی ہیں. اور تو اور ان کا ٹویٹر بھی اس وقت خاموش ہے، بالکل زیادہ ٹویٹس بھی نہیں کری. کوئی ایک آدھ ری ٹویٹ کسی خبر کو کیا ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی خاص انہوں نے تابڑ توڑ حملے جو ہمیشہ ان کے جاری رہتے تھے عمران خان صاحب پر وہ بھی نہیں کر رہے. تو میں بڑی اس کو کیئرفلی دیکھ رہی تھی کہ اس وقت انہیں کیا مسئلہ ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ بلا وجہ نہ تو خاموش ہوتی ہیں اور مریم نواز صاحبہ بلا وجہ نہ ہی بہت ایکٹیو ہو جاتی ہیں. تو ہمیشہ جب وہ متحرک ہوتی ہیں تو ان کے پیچھے کوئی مشن ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی خاص ٹاسک لے کے وہ شروع کرتی ہیں چڑھائی کرنا، اور پھر اس کے بعد جب ان کی خاموشی ہے تو وہ بھی کسی مصلحت کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ بھی بغیر مصلحت نہیں ہوتی. لیکن ایک میرا خیال ہے رکاوٹ یہ بھی ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کے نام لینے پر بھی پابندی لگ گئی ہے، یہ پتہ نہیں اب اتفاق ہے کہ مریم نواز صاحبہ چونکہ اپنی گفتگو میں عمران خان صاحب کا بہت زیادہ ذکر کرتی ہے، انفیکٹ ذکر ہی سارا ان کا ہوتا ہے آلموسٹ، تو شاید ان کو پتہ ہے کہ ان کی تو ساری اسپیچ ہی میوٹ ہو جائے گی اگر وہ اسپیچ کرنے بیٹھیں گی، کیونکہ عمران خان کا نام تو آن ایئر جا نہیں سکتا اس وقت ٹی وی چینلز پر. تو میرا خیال ہے اس لیے بھی وہ تھوڑی خاموش ہیں اور عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہی اور نہ ہی کسی تقریر میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، نہ ہی تقریر ہو رہی ہے انفیکٹ. تو یہ ہے. اور ٹویٹر جہاں تک ان کا خاموش ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے تو مریم نواز صاحبہ مصلحت کی وجہ سے بھی خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال کچھ چیزوں پر ان کے تحفظات ضرور ہیں اور ان تحفظات کی وجہ سے بھی کچھ خاموشی ہو سکتی ہے. اور یہ تحفظات کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کچھ معاملات پر رکاوٹ کی وجہ سے ہیں، کیونکہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گرین سگنل شاید نواز شریف صاحب کے لیے اس طرح ابھی تک چیزیں تیزی سے ان کے حق میں اسٹریم لائن نہیں ہوئی ہیں، اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی جو وعدے وعید تھے وہ ابھی تک پوری طرح ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اس میں بھی کچھ رکاوٹیں ہیں. تو اس کے حوالے سے کچھ تحفظات ضرور ہیں مریم نواز صاحبہ کے، خواہش اور مرضی کے مطابق کچھ چیزیں نہیں ہوئی ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ابھی وہ کوئی نئی پلاننگ دیکھ رہی ہیں یا پھر ابھی کچھ نئے معاملات کو وہ جوڑ رہی ہیں. تو کچھ نہ کچھ ابھی پک رہا ہے مزید کھچڑی، جس کی وجہ سے وہ ذرا خاموش ہیں. ابھی اس کا معاملہ جو ہے وہ کچھ دنوں میں کھل جائے گا کہ وہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.